بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى في مقام آخر: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات اقدس پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. معزز حاضرین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، وقت کی اہمیت کے پیش نظر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ایسے موضوع کے اوپر روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں جو اس دور کا نہایت ہی حساس اور سلگتا ہوا موضوع ہے. بہت دنوں سے احباب یہ فرمائش کرتے رہے اور مختلف مقامات سے لوگوں کا دباؤ بڑھتا رہا کہ جب ہم نے بہت ساری باتوں میں بالخصوص شرک اور بدعت کے تعلق سے کافی باتیں لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، اور جسے سن کر ایک حق پسند آدمی اور باغیرت اور ایمان اور اسلام سے محبت رکھنے والا شخص اپنے پچھلے خرافیانہ اور مشرکانہ اور بدعتیانہ اعمال کو ترک کر کے وہ خالص کتاب و سنت کو لازم پکڑ لیتا ہے. اور الحمدللہ ہماری یہ تحریک اور ہمارا یہ مشن دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ رہا ہے، اور ہماری یہ آواز جن کے کانوں میں بھی ٹکراتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے وہ اپنے پچھلے دلوں میں سمائے ہوئے ایمان اور عقیدوں کے پہاڑوں کو سوچتے ہیں تو ہماری آوازیں ان پہاڑوں میں زلزلے پیدا کر دیتی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحیح راستے اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں.
چنانچہ مسلسل ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاقوں میں وہاں سے بھی لوگوں نے فرمائشیں کی، اور اللہ کی توفیق سے میں نے یہ بیڑا اٹھایا اور میں نے سوچا اور اس کے اوپر میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا، تو اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ کیوں نہ لوگوں کے سامنے حقیقتیں بیان کر دی جائیں اور لوگوں کے سامنے حجت قائم کر دی جائے، تاکہ کل جب اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوں تو کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ پاک پروردگار ہمیں اس بات سے واقفیت نہیں تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ میرا مقصد واضح ہے، کھلا ہوا ہے، بین ہے اور سورج کی طرح روشن ہے کہ ان اريد الا الاصلاح، صرف اصلاح۔ میرا مقصد کسی جماعت، کسی فرقے، کسی مشن، کسی تحریک کے اوپر تان نہیں کرنا ہے، طنز نہیں کرنا ہے، بلکہ میرا مقصد اصلاح ہے۔ اور یہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایمان کے اندر، اسلام کے اندر بعض عقیدے ایسے ہیں جو دو ٹوک ہیں، دو لفظوں میں ہیں۔ اگر کوئی شخص ان دو لفظوں کے دو لفظوں کے اوپر، یا وہ جو دو ٹوک ایمان اور عقیدے کے الفاظ ہیں، اس کا انکار کر دے، اس کے اوپر ایمان نہ لائے، تو نیکیاں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقے، خیرات، جد و جہد، محنتیں، مشقتیں کتنی بھی ہوں، وہ دو لفظوں کے مجموعے کا اگر وہ انکار کر دے، وہ دو ٹوک جو عقیدہ ہے، تمام چیزوں کے اوپر وہ عقیدہ رکھتا ہے، لیکن کسی ایک یا دو ٹوک کے عقیدے کا انکار کر دے وہ، تو اس کے نماز، اس کے روزے، اس کے حج، اس کے زکوٰۃ سارے کے سارے برباد ہیں، اس کی کوئی اہمیت اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں نہیں۔ بین ہی ایک مثال سے آپ سمجھ لیں کہ یہ ہال سجا ہوا ہے، یہ مائکرو فون لگے ہوئے ہیں، یہ بتیاں لگی ہوئی ہیں، یہ ٹیپ ریکارڈ چل رہے ہیں، اور یہ سارا نظام چل رہا ہے، سب کچھ سجایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آپ کسی مائک کے تار کو نہیں چھو رہے، کسی کیمرے کے تار کو نہیں چھو رہے، کسی بجلی کے تار کو نہیں چھو رہے، بلکہ مین سوئچ سے جا کے صرف ایک تار آپ چھو رہے ہیں، صرف ایک تار آپ نے باہر نکال دیا۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ روشن حال اور یہ سجے سجائے جو حال ہیں، اور یہ تمام بتیاں اور یہ مائکرو فون اور یہ تمام سب چیزیں، یہ ایسیاں، یہ تمام سب چیزیں کیا کوئی کام کر سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتی۔ کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب عالی ایک تار چھوا ہے اس نے، ایک تار سے اتنی خرابی؟ جی ہاں، ایک تار سے اتنی ہی خرابیاں آتی ہیں۔ بین ہی یہ مثال ہے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج میری تقریر کا موضوع، اور انشاءاللہ تبارک تعالی میں اس موضوع کے اوپر تفصیلی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ میری تقریر کا موضوع یہی ہے کہ موجودہ دور میں مختلف جماعتیں ہیں، میں مختلف جماعتوں، مختلف ٹولیوں کے اوپر نہیں جاؤں گا، صرف میں نے ایک جماعت کو چنا ہے جسے تبلیغی جماعت کہا جاتا ہے، جسے تبلیغی جماعت کہا جاتا ہے۔ میں صرف اس کے ایمان اور عقیدے، اس کے مؤسسین اور اس جماعت کے بنانے والے، ان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، ان کی کتابوں کے حوالوں سے میں آپ کے سامنے کچھ حقیقتیں رکھنا چاہتا ہوں، کچھ دستاویزی حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے آپ کی عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں کہ جناب عالی یہ اللہ والی جماعت تقوی اور پرہیز، زہد و ورع کے آسمان کے اوپر پائی، تسبیحات، رکوع، سجدے پیشانیوں کے اوپر، اور یہ در بدر گھومنے والی جماعت، نگر نگر، ڈگر ڈگر، گلی گلی لوگوں کو کلمہ نماز کی دعوت دے رہی ہے، آپ اس کے بارے میں زبان کھول رہے ہیں؟ آپ تو بہت جسارت کر رہے ہیں،
بہت ہی جسارت کر رہے ہیں. یہ تو بڑے نیک، بڑے پرہیزگار، بڑے متقی، بڑے دین، بڑے تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور کوئی بھولا بھالا آدمی یہ کہہ سکتا ہے مجھ جیسے آدمی سے. لیکن میں اس کو صرف ایک بات بتاؤں گا کہ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، میں نے ابھی مثال دی ہے کہ یہ تمام سجا سجایا حال، لائٹنگ، یہ روشنیاں، یہ تمام سب چیزیں سجی سجائی ہیں، اس میں کوئی نقص، کوئی کمی نہیں ہے. لیکن آپ نے ایک تار نکال دیا ہے تو سارے کی ساری چیزیں بے وقات اور بے اہمیت ہو گئی ہیں. بیان ہی اسی طرح سے ان کی کتابوں میں، تبلیغی جماعت کے دستوروں میں اور تبلیغی جماعت کے مؤسسین اور جو اس کے بانی لوگ تھے، ہم ان کے اخلاص، ان کی نیتوں ہم نہیں جانتے. یہ مر گئے، یا جو زندہ ہیں وہ زندہ ہیں، یا جو چلت پھرت کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ہمیں ان سے کوئی تعارض نہیں ہے. لیکن ہم جو فیصلہ کریں گے ان کتابوں سے کریں گے جو میرے سامنے موجود ہیں، ان کے اکابر کی، ان کے ائمہ کی، اور یہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے. اور ایمان اور عقیدے کے اوپر ہم بحث کریں گے، صرف ایمان اور عقیدہ. رفع دین، آمین، بالجہر، سینے پہ نیت باندھنا، کہاں پڑھنا، کیا نہیں پڑھنا، ہم ان کے اوپر نہیں بحث کرنے والے ہیں. ہم صرف ایمان اور عقیدہ یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ پہلا قدم ہے کسی بھی انسان کا کہ اگر وہ درست ہیں تو اس کے بعد نمبر آتا ہے اعمال کا، تو اس کے بعد جب اعمال درست ہیں تو اس کے بعد نمبر آتے ہیں اخلاقیات کے، معاملات کے اور دیگر چیزوں کے. لیکن سب سے پہلا قدم ہمارا ایمان کی اصلاح ہے. یہی ہماری دعوت ہے اور یہی نبیوں کی دعوت ہے. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ سیکنڈ نمبر پہ ہیں. سب سے پہلے توحید اور شرک، یہ ہر نبی کی دعوت رہی ہے اور یہی مشن اور یہی تحریک اور یہی دعوت لے کر کے میں اٹھا ہوں اور لوگوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ پہلا قدم ایمان کی اصلاح ہے. تو ہم دیگر چیزوں کے اوپر نہیں بحث کریں گے، صرف ہم ایمان اور عقیدے کے اوپر بحث کریں گے. اور ان کے بانین، ان کے جو مؤسسین، ان کے جو بڑے بڑے لیڈر اور اس پارٹی کے بڑے بڑے جو سینئر لوگ ہیں جنہوں نے اس جماعت کو بنایا ہے، جنہوں نے تبلیغی جماعت کو پیدا کیا ہے، پالا ہے، پوسا ہے، سنوارا ہے اور لوگوں تک پہنچایا ہے، میں ان کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو جس طرح سے کہ یہ ایک وائر نکالنے سے، ایک تار نکالنے سے یہ تمام چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے تبلیغی جماعت کے اندر ایمان اور عقیدے کا خلل ہے. مشرکانہ عقائد رکھتے ہیں یہ لوگ. ان کے بانیین، ان کے مؤسسین کے ایمان اور عقیدے جو ان کی کتابوں سے ظاہر ہیں، اگر ہم آپ کے سامنے پیش کریں اور آپ سے جواب طلب کریں تو آپ ہمیں بتائیں، یا کسی دنیا کے سامنے پیش کریں تو یقیناً یہ ایمان اور عقیدے ڈائریکٹلی اس شریعت مطہرہ سے ٹکراتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس ناحیے سے اس ٹاپک کے اوپر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ ہم اس کے اوپر نہیں دیکھیں گے، ہم نہ اس کے اوپر کوئی توجہ کریں گے. اور یہ تمام سب چیزیں بعد کی بات ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا تو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں اور اس کی طرف بلا رہے ہیں، اس کی طرف بلا رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، مشقتیں کر رہے ہیں، آل اولاد کو چھوڑ رہے ہیں، نگر دھوپ ہو کہ گرمی ہو کہ ٹھنڈی ہو کہ سردی ہو کہ بارش ہو، کہاں بھی ہو، بال بچے اپنا گھر میں ہیں اور حضرت جی جھوڑی جھنٹی اٹھا کے لوٹے بدنے لے کر کے تبلیغ کرنے نکلے ہوئے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ تبلیغ کرنے جا رہے ہیں. تو ہمیں یہ اس سے مرعوب نہیں ہونا ہے، اس کو نہیں دیکھنا. اسی طرح سے بعض ہمارے برادران یہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جاہل ہیں. ارے ان کے اندر انجینئر ہیں، ان کے اندر ڈاکٹرز ہیں، ان کے اندر مہندسین ہیں، ان کے اندر فلاں ہیں. یہ جو ڈاکٹر، یہ جو انجینئر، ارے وہ امریکہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ افریقہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ لندن سے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ فلانے سے آئے ہوئے لوگ ہیں. تو کہتے ہیں جی اتنے بڑے بڑے لوگ، یہ بڑے بڑے لوگوں کی نشانی ہے. یہ بڑے بڑے لوگوں کی نشانی ہے. کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی ضروری ہے کہ وہ شرعی علوم کا بھی ماہر ہو. کتنے ڈاکٹر ہیں جو جاہل ہیں بیچارے. اور جو ڈاکٹر دین کا علم نہ رکھتا ہو، دین کا شعور نہ رکھتا ہو، جو سیاسی لیڈر، جو انجینئر، جو رائٹر، جو صحافی، جو ادیب، جو مقرر، جو خطیب دینی علوم سے نہ آشنا ہو، ایمان اور عقیدے کے بنیادی ضوابط اور قوانین اس کو نہ معلوم ہو، وہ کہاں کا عالم، وہ کہاں کا تبلیغ کرنے والا. سب سے پہلے ضروری ہے کوئی ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا مہندس ہو یا کوئی ادیب ہو یا کاتب ہو یا رائٹر ہو یا سیاسی لیڈر ہو یا دنیا کا کوئی بہت بڑا قائد ہو، وزیر اعظم ہو، منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے
اسلام کے بنیادی علوم جو توحید اور شرک ہیں ان سے واقفیت حاصل کرے، نماز، روزے اور حج اور زکوٰۃ کے مسائل سے واقفیت حاصل کرے۔ یہ نہیں کہ ہمارے یہاں حائل میں بھی ایک ڈاکٹر تھا جس کو میں کیا بتاؤں، جس کو جو ہے حمام میں پیخانہ کر کے دھلنے کی بھی تمیز نہیں تھی، وہ بڑا تبلیغ کرنے والا پھرتا تھا اور لوگوں سے یہ کہتا تھا جگنا ربانی کو نہیں پتا نا کہ میں یہاں آیا تھا۔ ابے اتنے اگر تمہیں اللہ کا خوف تمہیں نہیں ہے، ربانی کا خوف ہے، میں کیا کر سکتا ہوں بھائی۔ لیکن بہرحال جانے دیجئے، ہمیں کسی کی شخصیت پہ کیا لینا ہے۔ یہ اس طرح کے لوگ کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، یہاں پر ڈرتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ میں زلفی میں گیا تو وہاں ایک صاحب نے بتلایا کہ یہاں ہمارے امیر صاحب آتے ہیں، فلاں صاحب آتے ہیں، تو ہم